مال کہاں سے کمایا عثمان صاحب، کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوالات ہونے ہیں بعض موت. تو اسی حوالے سے اگر مزید اور چیزیں جو جب آپ انسان کو دفن کرنے کے بعد، کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد اس کی زندگی شروع ہوتی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ جو موضوع ہے قبر کے حوالے سے، ہمارا قرآن مجید نے جو آخرت پر ایمان کا ایک رکن بتایا ہے اور جس پر ہمارا ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کے جو 6 ارکان بتائے ہیں ان میں ایک ایمان بالآخرت ہے. تو آخرت کے ایمان کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے، وہ قبر ہے. تو یہاں پر ایک معاشرے کا ایک غلط لفظ اور اصطلاح جو عام ہے، غلط العام ہے، اس کی ہم اصلاح کریں گے کہ لوگوں نے قبرستانوں میں لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. بھئی آپ کو کس نے کہا یہ آخری ہے، اور یہ کس نے کہا یہ آرام گاہ ہے؟ سب سے پہلے یہ آخری نہیں ہے. دنیا سے جانے کے بعد، جیسے مفتی صاحب نے بھی عرض کیا ہے کہ موت کے فوری بعد آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سفر آخرت میں قبر پہلی منزل ہے. سفر آخرت میں قبر پہلی منزل ہے، اور اس کا آخری آرام گاہ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. یہ پہلی ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے آرام گاہ ہے، اور جو نیک لوگ نہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کچھ خوش گمانی کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے، چونکہ جب ہم گزرتے ہیں وہاں سے تو یہ تو ہمارا پیارا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے بھی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی غفور الرحیم ہے. گو کہ یہ ویسی ایک بات ہے، آپ جو فرمائیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. ہم باوجود اس کے کہ پتہ بھی ہوگا نا کہ اگر کوئی گناہ گار بھی ہے، انسانوں کے سامنے انسان زندہ رہتے ہیں اور دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور بھی جی بالکل. یعنی ظاہری بات ہے قبرستان میں نیک لوگ بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہی جانتا ہے. اور لیکن ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ سب کے لیے آرام گاہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. جیسے ہمارے نیک اور اچھے عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، تو انشاءاللہ یہی قبر ہمارے لیے آرام گاہ بن جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ نے قبر کے بارے میں ابھی بات چل رہی تھی کہ کون سے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، تو سوالوں کے جوابات بھی مفتی صاحب نے بتا دیا. تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ سوال ہوگا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے. اب یہ جواب وہی دے گا کہ جس بندے کا دنیا میں اپنے رب سے بہترین تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور سب سے بڑی بات کہ مومن کو جب سوال و جواب کے لیے فرشتے کہتے ہیں تو وہ اس کے لیے قبر میں منظر یہ پیش کیا جاتا ہے صحیح حدیث کے مطابق کہ جیسے عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میری نماز جا رہی ہے. لیکن اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میری نماز پڑھنے کی جگہ نہیں. تو پھر وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے. تو اللہ اکبر کی جو صدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو ہمیں وہاں پر جواب اسی بندے نہیں دینا ہے، ہم تب ہی دیں گے کہ جب دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. اور ایک حدیث بخاری شریف کی ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ وہ جو بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ جس کا چرچا، جس کی شہرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اب یہ قبر کے اس سوال کا جواب بھی وہی بندہ دے گا کہ جس کا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح امتی والا رشتہ ہوگا، کہ آپ سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پہ اتباع اور اطاعت، صرف زبانی کلامی محبت نہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ جو سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے. دیکھیں جو دین کا لفظ ہے یہ بڑا عام لفظ ہے. اس کے اندر ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری وضع، قطع، تمدن، ثقافت، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب ہم اپنے دنیا کے تمام امور دین کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم وہاں پہ جواب دیں کہ میرا دین اسلام ہے. اب یہ قبر کی جو وادی ہے، اس کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے، دیکھیں جب بھی عذاب قبر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بعض دفعہ مجالس کے اندر صرف عذاب ہی اتنا بیان کر دیا جاتا ہے کہ شاید لوگ گھبرا جائیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، پتہ نہیں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. تو
قرآن مجید نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جو میتھڈولوجی اپنائی گئی ہے وہ یعنی اگر عذاب کی بات ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات بھی ہے، مغفرت کی بات بھی ہے. تو جو قبر کا ماحول ہے وہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے بہت آسان بنا دے گا. اس کے لیے روح نکلنے سے لے کر قبر میں جانے تک اور قیامت تک وہاں پہ آرام تک یہ بڑی ہی آسان جگہ بن جائے گی. جنت ہی جنت ہے، راحت ہی راحت ہے، اور جنتی لباس ہے، جنتی بستر ہے، اور قیامت والے دن تک اللہ تعالیٰ صبح و شام بندے پہ اس کا ٹھکانہ جنت وہ واضح کر رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک عذاب قبر اور اس کے اسباب کیا ہیں. عذاب قبر اور اسباب. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے پاس ایک یہودی آئی اور وہ آ کر کہتی ہیں کہ عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے عافیت عطا فرمائے. عائشہ فرماتی ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا؟ اس نے کہا ہاں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا عائشہ نعم عذاب القبر حق. عائشہ جی ہاں، قبر کا عذاب برحق ہے. وہ جو آپ کو کہہ کر گئی ہے یہ بات درست ہے. کئی سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں عذاب قبر کے بارے میں نہیں ہے. جی جی. تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. جی. احادیث کے اندر بھی موجود ہے، قرآن مجید کی نصوص بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. یہ جو آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں آیات پڑھی ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا ہے مال و دولت کی کثرت نے اللہ سے، اس کے رسول سے، دین سے. اتنے تم غافل ہو گئے ہو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے، اس کو دیکھو گے. اب یہاں پہ ہمارا سوال ہے یہاں پہ قبر سے کیا مراد ہے؟ قبر سے کیا مراد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام، ایک مثال اور دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ نوح میں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اللہ فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا. اب ہمارا سوال ہے کہ ابھی تک قیامت تو آئی نہیں، تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب تو آیا، وہ غرق بھی کر دیے گئے. اللہ کہہ رہا ہے وہ آگ میں داخل کیے گئے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی تو دنیا ہے، وہ کس آگ میں داخل کیے گئے ہیں؟ تو جیسے مفتی صاحب نے قبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مرنے کے بعد جس بندے کو جو بھی مقام نصیب ہو جائے، سمندر کی گہرائی نصیب ہو جائے، کسی درندے کا پیٹ نصیب ہو جائے، یا اسے عموماً جیسے لوگ قبر میں دفن کرتے ہیں، یا جیسے ہندو وہ اپنی مردوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مرنے کے بعد جس بندے کا جو مقام ہے وہ اس کی قبر ہے، اور اسے عذاب ہو رہا ہے یا جزا ہو رہی ہے. قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں اور حدیث پاک. اب یہ بخاری شریف کی حدیث نص ہے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالر لے رہے ہیں. جی جی ایک کالر لے رہے ہیں. جی 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 السلام علیکم. جی کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں حفصہ بات کر رہی ہوں، راول پنڈی سے. جی جی. میرا سوال تھا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی مطلب پیارا وفات پا جائے اور جب اس کو دفنایا جاتا ہے، دفنا کر تو 10 قدم تک جب آپ دور چل کے جا رہے ہوتے ہو تو وہ جو دفن ہے انسان جو مر چکا ہوا ہے وہ سن سکتا ہے، مطلب 10 قدم تک کی پتہ نہیں 10-12 قدم تک وہ آپ کی سب باتیں سن رہا ہوتا ہے. تو یہ بات سچ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی مفتی صاحب سے جانتے ہیں. عثمان صاحب. جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے یہ ذکر فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب لوگ قبر پہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور واپس چل رہے ہوتے ہیں تو روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. فرشتے آ کر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قدموں کی آہٹ سنواتا ہے. اچھا، باتیں نہیں وہ سنتا. دیکھیں حدیث مبارکہ میں جتنی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا سنواتا ہے، قدموں کی آہٹ سنواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے قدموں کی آہٹ سنواتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کو یہ بتا دیا جاتا ہے، ہمیں بھی یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دنیا کا مال اولاد سب واپس چلے ختم ہو گیا، آپ صرف یہ 2 کفن کی چادروں سے اس قبر میں. اچھا، اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب نے فرمایا بالکل جس مبارکہ ایسے ہی ہے کہ انہ لیسمع قرأنا علیہم، کہ وہ جو مدفون شخص ہے وہ اپنے گھر والوں کے قدموں کی آہٹ یا آواز بھی سنتا ہے.
اور ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو قبرستان کو اہل قبور کو سلام کہیں، وہ آپ کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اہل قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بیت رہا ہوتا ہے، اس کو سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں احادیث میں جی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو تشہد ہے اس کی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ کی دعا سکھا دی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قرآن یاد کروایا جاتا ہے نا، ایسے اللہ کے رسول نے یہ دعا یاد کروائی کہ اب آپ نماز میں جب آپ دروشی پڑھ لیں اور آپ دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور یہاں پہ میں یعنی دکھ سے یہ بات کہوں گا کہ ہماری اکثر مسلمانوں کو یہ ایک دعا کے علاوہ جو ہم نے اپنی ماں سے، باپ سے اور محلے میں بچپن میں قاری صاحب سے سنی تھی، اس کے علاوہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات۔ تو اس کے بعد لمبی دعائیں ہیں، من فتنة المسیح الدجال اور آگے تک۔ تو یہ تشہد میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے بعد سکھا دی کہ اب میری امت یہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ہمیں عذاب قبر سے اور قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، میت کے لیے پڑھتے ہیں وَأَعِيذُهُ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اللہ اس کو فتنہ قبر سے، قبر کی آزمائش سے اور عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں۔ اچھا پھر یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی عذاب قبر کا قرآن میں ذکر نہیں، صرف حدیثوں میں ملتا ہے، میں نے قرآن کی نصوص دو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کی قبر پہ اس کی تدفین کے بعد، تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ مٹی گیلی ہو گئی، مٹی گیلی ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ کے صحابہ کی سیرت مبارکہ ہے کہ وہ قبر کے تذکرے پہ بہت روتے تھے۔ وہ کہتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ تو پہلی منزل ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پہ دو لائنیں ایسے بن گئی تھیں کہ وہ لائنیں کس وجہ سے تھیں؟ آپ قبر کے تذکرے پر رویا کرتے تھے۔ اچھا رونا صرف اس بات پر نہیں ہے کہ عذاب اور یہ چیزیں، بندہ اپنے آپ کے لیے بھی روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، تو مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، میں خطا کار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں سکھائی ہیں تو یہ دعائیں پڑھیں۔ تو قبر کے عذاب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اچھا اب قبر پہ کھڑے ہو کر بھی ہم دعا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں کی حدیث ہے کہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ قرآن کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو القول الثابت پر ثابت قدمی دیتا ہے۔ القول الثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ رو رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو آپ رک گئے کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جیسے مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، اور یہ بھی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اچھا وہ کون سی قبر ہے؟ یہی ہے نا۔ تو جب قرآن کی آیت اور حدیث اس قدر وضاحت سے دلالت کرتی ہیں